ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، برتری اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس کی قدرت یہ ہے کہ پل بھر میں بادشاہ کو بھکاری بنا دیتا ہے اور بھکاری کو مالدار بنا دیتا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، آج کے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ جس موضوع کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش ہوگی وہ موضوع، وہ عنوان ہے تربیت اولاد۔ تربیت اولاد کا معنی آپ جانتے ہیں، بچوں کی تربیت کیسے کی جائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ نظام ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اولاد سے محروم کرتا ہے، اور بہتوں کو اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت عطا فرماتا ہے۔ کچھ کو تو اللہ تعالیٰ صرف لڑکے ہی لڑکے عطا فرماتا ہے، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور کچھ ایسے جوڑے ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ ایک امتحان، ایک آزمائش اللہ کی جانب سے ان کے لیے ہوتی ہے۔ سامعین کرام، بچوں کی تربیت یہ دنیاوی اعتبار سے بھی مفید ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی مفید ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت کریں گے، آپ کے بڑھاپے میں آپ کے لیے سہارا بنیں گے، آپ کی عزت کا خیال رکھیں گے، آپ کے لیے دعائیں کریں گے، آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگیں گے، اور دینی اعتبار سے اگر ہم نے بچوں کی صحیح تربیت کر دی، بچوں کی صحیح پرورش کر دی، اس کا انجام آخرت میں بہت بہتر ہوگا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ایسا آدمی ہوتا ہے جس کے مقام کو اس کے بچوں کی دعاؤں کی برکت سے بلند کر دیا جاتا ہے۔ انسان کہتا ہے، اللہ میرا مقام تو اتنا ہی تھا، میرا گریڈ یہی تھا، میرا گریڈ بڑھ کیوں گیا، میرا مقام و مرتبہ کیوں بڑھ گیا؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہاں اس کو جواب ملے گا، تیرے بچے تیرے لیے اللہ سے معافی مانگتے ہیں، انہیں بچوں کی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ یہ ہے کہ جنت میں تیرا مقام بلند ہو رہا ہے، ہائی ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت آپ نے کیا، بچے نماز پڑھ رہے ہیں، دین پر چل رہے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، دین کے مسائل سیکھتے ہیں، سکھلاتے ہیں۔ یہ بچے اگر آپ کے لیے دعائیں کریں گے تو درجہ جنت میں بلند ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے، سنن ابن ماجہ کی روایت۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان کی جب آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جب تک جان ہے، آدمی جو چاہے کرے، وہ آزاد ہے، دین پر چلے، دین سے ہٹ جائے، اسلام پر چلے، اسلام سے ہٹ جائے، اس کا رزلٹ اس کو ملے گا۔ لیکن آدمی کام کر سکتا ہے، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوں گی انسان کا کام بند ہو جائے گا۔ آپ لوگ کہتے ہو نا، ہاتھ پیر ٹھنڈا ہو گیا، یعنی دنیا سے آدمی رخصت ہو گیا، گرم اب نہیں ہے، اب کام نہیں کرے گا، ٹھنڈا ہو گیا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا مات انسان، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، وہ انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، اس کے عمل کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے۔ وہ جو کام کرتا ہے، چاہے اچھائی چاہے برائی، نیکی یا بدی، وہ سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مر گیا۔ لیکن موت کے بعد بھی انسان کو 3 چیزوں کا ثواب ملتا ہے۔ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے آدمی گیا، موت کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، نل لگوا دیا، درخت لگا دیا، اس لیے لگا دیا کہ لوگ گرمی میں اس کے سائے میں آ کر بیٹھے۔ نل اس لیے لگایا تاکہ لوگ پانی پیئے، ایسا نہیں کہ کوئی پڑوسی 2 دن نل سے پانی لینے کے لیے آ جائے تو تیسرے دن ہینڈل ہی نکال کر رکھ دیا جائے، یہ والا معاملہ نہیں۔ صدقہ جاریہ کب ہوگا؟ جب آپ نے اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا، مسجد بنا دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا، زمین کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اور مدرسہ بنا دیا، دین کا کام کر دیا، آپ نے کہیں پانی کا ٹینک رکھوا دیا، کہیں نل لگوا دیا، کہیں درخت لگوا دیا۔ آپ دنیا سے تو چلے گئے ہیں لیکن آپ کا سلسلہ، عمل کا سلسلہ جاری ہے اور آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک وہ مسجد قائم ہے، اس میں نمازی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہ ہوگی، لیکن جو صدقہ جاریہ کر کے گیا ہے اس کا ثواب اس کو ملے گا۔ اور علم ينتفع به، یہ آدمی علم چھوڑ کر گیا، کوئی کتاب لکھ دیا، کوئی تقریر ویڈیو کی شکل میں بنا دیا، آڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر دیا گیا، لوگ یوٹیوب پر اس کو دیکھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، یہ کتاب لکھ دیا، کتاب کو پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں، تو یہ علم چھوڑ کر جو جا رہا ہے، مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا۔ جب جب اس کے علم سے فائدہ اٹھایا جائے گا، موت کے بعد بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اور تیسرا پوائنٹ جو میرے عنوان سے متعلق ہے، او ولد صالح يدعو له، کوئی انسان نیک لڑکا چھوڑ کر گیا ہے، لڑکے تو چھوڑ کر ہر کوئی جاتا ہے، اولاد تو ہر ایک چھوڑ کر جاتے ہیں، لیکن نیک لڑکا چھوڑ کر جانے والا وہ خوش نصیب ہوگا کہ موت کے بعد اس کے لیے نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ او ولد صالح يدعو له، نیک لڑکا چھوڑ کر گیا ہے اور وہ نیک لڑکا اس کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ لڑکا آنکھ کھولا، بولنے کے لائق ہو گیا، سی فور کیٹ، کیٹ مینس بلی، ڈی فور ڈاگ، ڈاگ کتا، یہی سکھلایا، نہ اللہ سکھلایا، نہ رسول کی محبت سکھلائی، نہ نماز کا طریقہ سکھلایا، نہ روزے کے بارے میں بتلایا، نہ والدین کی عظمت سکھلایا، نہ کوئی دعا سکھلایا۔ جنازہ کی نماز بھی پڑھے گا تو بھی دعا نہیں پڑھے گا۔ جبکہ نیک لڑکا جو پڑھا لکھا سنجیدہ ہو، نیک شریف لڑکا جب بھی ماں باپ کے لیے دعائیں کرے گا، اس کا رزلٹ موت کے بعد بھی ملے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے بچوں کی تربیت صحیح کر کے جاؤ تاکہ یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے اور ان کی دعاؤں کی برکت سے آپ کو فائدہ ملے۔ اللہ رب العالمین کا آرڈر ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے مومنو، اللہ پر ایمان لانے والے مردوں عورتوں سنو، اللہ فرما رہا ہے مسلمان ہو تم، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو نرک سے بچاؤ، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ جہنم سے، آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہر ایک مسلم ناگرک کی ہے، ہر ایک مسلمان مرد کی ہے، عورت کی ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچائے۔ جہنم سے کیسے بچاؤ گے؟ دین پر چل کر، نمازوں کی پابندی کر کے، دین پر چل کر، رسول اللہ سے محبت کر کے، والدین کی خدمت کر کے، سچ بول کر، جھوٹ سے بچ کر، رشوت سے بچ کر، چوری سے بچ کر، چغلخوری سے بچ کر، زنا سے بچ کر، غیبت سے بچ کر، بدخواہی سے بچ کر آپ کیا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ یہ ہر ایک آدمی کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ بچاؤ، اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آپ نمازی ہیں، مانا آپ نمازی ہیں، آپ نے حج کیا ہے، مانا آپ نے حج کیا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے جس طرح تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرتے ہو، اسی طرح سے اپنی آل اولاد بال بچوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو۔ نماز پڑھ لینا، زکات دے دینا، حج کر لینا صرف آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی، بچے آپ کے ہیں، ان بچوں کو آگ سے بچانے کی ذمہ داری ہماری۔ ٹھنڈی کا موسم آنے والا، انسان کوشش کرتا ہے کہ آگ جل رہی ہو، آگ کے کنارے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو نہیں جانے دیتے۔ کیوں نہیں جانے دیتے؟ تاکہ اس کا لڑکا، اس کا لاڈلا آگ کے اندر جل نہ جائے۔ دنیا کی آگ سے بچانے کی آپ فکر تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ ایک ماں باپ بچوں کے لیے یہ سب کرنا بھی چاہیے، لیکن سوال یہ ہے اس آخرت کی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے، زیادہ تیز ہے، زیادہ سخت ہے، کیا اس آگ سے بچانے کی آپ اپنی اولاد کی فکر کر رہے ہیں؟ یہاں تو نگرانی پر متعین کیا کہ بچے کو آگ کے کنارے نہ جانے دینا، الاؤ ہے، انگارہ ہے، کوئی چیز ہے، نہیں جانے دینا۔ کھمبے کے کنارے بچہ نہ جائے، پڑھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن آخرت کی آگ سے بچانے کی کتنی گمبھیر سوچ آپ رکھتے ہیں، یہ سوچنے کی بات ہے، یہ فکر کرنے کی بات ہے۔ تو اللہ کا یہ آرڈر ہے، پہلے لائن میں آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے، آپ کا لڑکا بھی پہلے لائن میں آئے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہی صرف کافی نہیں ہے، آپ کا لڑکا بھی دیندار بنے۔ جواری، شرابی، زناکار، بدکار، مکار آپ کا لڑکا نہ بنے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ اللہ نے آرڈر دیا سب کو فالو کرنا، عمل کرنا۔ اس آگ سے بچاؤ۔ یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کے ایندھن انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے، اس آگ میں انسانوں کو ڈالا جائے، اس آگ میں پتھر کو ڈالا جائے۔ وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر جو نگراں فرشتے ہوں گے بڑے سخت ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اس پر جو فرشتے ہوں گے بہت سخت ہوں گے، اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ دنیا میں آدمی جرم کرتا ہے، کہیں کہیں اندر ٹیبل کے نیچے سے پکڑا دیا، چھوڑ کر باہر گھومتا ہے، مجرم دندناتا باہر گھومتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جہنم کے جو داروغہ ہوگا، جہنم میں کی نگرانی کرنے والے جو فرشتے ہوں گے، وہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بہت سخت ہوں گے، وہاں کسی کی رشوت نہیں چلے گی۔ یہاں کہتے پکڑ ہے، پکڑ ہے تو پکڑ کا استعمال کر کے آدمی بچ جاتا۔ کتنے مجرم، کتنے گنہگار ایسے دندناتے پھرتے ہیں، چور چوری کرتا ہے، دندناتا پھرتا ہے، کیونکہ رشوت کا چلن ہے، وہ نکل کر بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی ویکتی، کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی، کوئی بھی مرد، کوئی بھی عورت جرم سے اگر ہے وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا، فرشتوں کی رشوت نہیں دے سکتا، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری ہماری اور آپ۔ بچوں کو تربیت کے لیے سب سے پہلا جو قدم ہوتا ہے وہ ہوتا نیک بیوی کا انتخاب کرنا۔ شادی آپ کہاں کرنے جا رہے ہیں، کس لڑکی سے کرنے جا رہے ہیں،
यहीं से तरबियत का मरहला शुरू होता है। कुछ लोग कहते भाई लड़का पैदा होने के बाद ही तरबियत की जाती है, ये शादी से पहले तरबियत के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? मुअज़्ज़िज़ मुसलमान भाइयों, दुआ कब की जाती है? रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमाना, नेक औलाद अता फरमाना। अभी अल्लाह ने दिया नहीं, आदमी दुआ कर रहा है रब्बी हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मेरे लिए नेक औलाद अता फरमाना, नेक लड़का लड़की से नवाजना। ऐसा लड़का नहीं जो मेरी नाक कटवा दे, ऐसा लड़का नहीं जो बदकार हो, बदकिरदार हो, बदअखलाक हो, सालेह नेक औलाद अता फरमाना। ये वजह कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुनकहुल मरअतु लिअरबईन, आमतौर पर समाज में, सोसाइटी में, इलाकों में, मोहल्लों में, गांवों में, खेड़ों में, कस्बों में, शहरों में शादियां 4 चीजों की बेस पर की जाती है। सहल बिन साद अस्साइदी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत के रावी हैं, से बुखारी से मुस्लिम की रिवायत है। लिमालिहा, कुछ लोग माल देकर शादी करते हैं, शादी के वक्त ही बतला देंगे कि बुलेट चाहिए ही चाहिए और बेड तो घर पे मौजूद है, उसका पैसा दे दीजिए, और मंगनी के लिए मिठाई लाने की जरूरत नहीं, कैश दे दीजिए। तो कुछ लोग सिर्फ माल देकर शादी करते हैं। ऐसे भी लोग पाए जाते समाज में जो अपने पैसे से काम नहीं करना चाहते, भीख मांगकर अपने लड़के की शादी करना चाहते। बोले जमालिया, और शादी खूबसूरती को भी देखकर की जाती है। कितनी ऐसी शादियां होती हैं, लड़की पूरे गांव में बदनाम होती है, लेकिन खूबसूरत उसकी शादी आसानी से हो गई। कितनी ऐसी बच्चियां अभी बैठी हैं, कुंवारी बैठी हैं, उनका घराना भी ठीक, वो भी नमाज की पाबंद, दीन पर चलने वाली, हिजाब बुर्का पहनने वाली, उनकी शादी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि खूबसूरती नहीं है। और आप जानते हैं आजकल जब औरतें देखने के लिए जाती हैं, लड़के का रंग काला हो चलेगा, देखने वाली औरत भी काले रंग की हो तो वो भी कह देगी ये लड़की सुंदर नहीं है, हालांकि जिस लड़की को देखने गई है वो औरत वो भी काली है। अगर उसी बेस पर इसको रिजेक्ट किया गया होता तो ये अपने लड़के की रिश्ता देखने जाती नहीं जाती। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा किया है और बेहतरीन साचे में पैदा किया है। वलक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सबसे बेहतरीन साचे में इंसानों को अल्लाह ने पैदा किया है। जानवरों को देख लो और भी लोगों को देख, चीजों को देखो कैसे नजर आते हैं, लेकिन इंसान को देखो अल्लाह ताला ने बेहतरीन साचे में डाला। तो खूबसूरत सिर्फ देखकर शादी की जाती है। हमें नहीं कहते कि हर खूबसूरत लड़की खराब होती है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती देखकर शादी करना। इसीलिए लड़कियां खूबसूरत बनने के लिए क्रीम पाउडर का इस्तेमाल करती, लेकिन दीनदार बनने के लिए कोई फिक्र नहीं। पहले घरों से कुरान मजीद की तिलावत की आवाज आती थी ना कि शादी ब्याह में आसानी होगी, घराना दीनदार होगा। धीरे धीरे ये चीजें खत्म हो रही है। ये चीजें देखने की जरूरत है कि कुछ लोग सिर्फ चमड़ा देखते हैं। कितने लड़के ऐसे हैं कहते हैं फला हीरो से शादी हो जाए, हालांकि मुसलमान लड़का मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़का और लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जायज ही नहीं है कि कोई मुसलमान लड़का किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी करे या कोई मुस्लिम लड़की किसी गैर मुस्लिम लड़के से शादी करे, जायज ही नहीं है। लेकिन कितने लड़के फला हीरोइन से हो जाए, फला से हो जाए, हालांकि वो गैर मुस्लिम है, उससे शादी कैसे हो सकती है? तो खूबसूरती को देखकर ही कुछ लोग शादी करना चाहते हैं और कुछ लोग हसब या कुछ लोग सिर्फ हसब नसब देखते हैं। उस खानदान की तो करेंगे, पड़ोस में दीनदार शरीफ लड़की है, खुद कहते हैं बड़ी नेक है, जिसके घर जाएगी उस घर को संवार देगी, अच्छा कर देगी, खुद कहते हैं। लेकिन अपने लड़के के लिए रिश्ता ढूंढना हो तो फला खानदान ही में चलेगा, वो लड़की नहीं चलेगी। और आने वाली लड़की जाने उनको एक कप चाय फजर की नमाज के बाद दे कि ना दे, कहे कि सास की फला की खिदमत करना हमारे जायजे नहीं है वगैरह फतवा लगा दे। माल दौलत लेकर आती है,
सारी हसब नसब देख लिया आदमी, सब देखा, लेकिन दीनदारी नहीं देखा तो क्या मामला करप्ट हो जाता है। तो कुछ लोग, हालांकि मुसलमान किसी भी खानदान का हो, अगर मुस्लिम हो तो शादी एक दूसरे से कर लेनी चाहिए। मैं आपको बतलाऊं, साउथ इंडिया चाहे आंध्र प्रदेश कर्नाटक वगैरह में सिर्फ मुस्लिम देखा जाता है। ये नहीं कि कौन सी जात का कौन सी बिरादरी का, यहां नहीं देखा जाता। कई जगह ऐसे देखा गया 5 खानदान है गांव में, 5 खानदान वालों की आपस में रिश्तेदारियां हैं, शादी ब्याह है, मुसलमान सिर्फ देखते हैं। यही होना चाहिए। खानदान देखो कि इस खानदान में तो चाहे लड़की 35 साल की हो जाए चलेगा, लेकिन उसी खानदान में करेंगे। लड़का 40 साल के ऊपर जा रहा है चलेगा, लेकिन उसी खानदान की होनी चाहिए। कौन सा इस्लाम आप लोग लेकर आए हैं? तो तीसरी चीज ये है। चौथी चीज क्या बोली? दीन। यहाँ दीन को देखकर शादी करनी चाहिए, दीनदार लड़की को देखकर शादी करनी चाहिए। बस फर्जी जाते दीन तरीबत यदार, नबी फरमाते हैं दीनदार लड़की से शादी करो, इससे तुम्हारी दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। दीनदार लड़की आएगी ना, घर के माहौल को बना देगी, बिगड़े हुए लड़के को सुधार देगी, दाढ़ी छीलने वाले लड़के के चेहरे पर दाढ़ी आ जाएगी, बेनमाजी उसका शोहर होगा उसको नमाज पढ़ने वाला बना देगी, और गरज दीनी माहौल में अपने घर को ढाल देगी तो वो दीनदार औरत होगी, उसका असर इफेक्ट पूरे घर पर पड़ेगा। किसी आप अपने घर में देखें, कोई माँ अगर नमाज पढ़ती है ना, छोटा बच्चे को देखो वो भी नमाज में जा रहा है, गिर रहा है, पढ़ रहा है, कभी माँ की पीठ पे चढ़ रहा है, कभी सजदे में गिरा पड़ा है। ये धीरे धीरे आदत बनती जाती है जब माँ बाप नेक होते हैं, शरीफ होते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि औरत अगर नेक है तो बच्चों पर क्या असर होगा। आप एक अरबी का मशहूर मकूला जानते हैं, इन्नल इना यंज़ुहु बिमा फीही, बर्तन में जो होता वही टपकता है, बर्तन में जो होता वही टपकता है। क्या माना है? आप गिलास है, गिलास में अगर दूध है गिराओगे तो दूध गिरेगा, गिलास में शराब है गिराओगे तो शराब गिरेगा। मतलब यह है अगर मां नेक रहेगी लड़की की तो उसका असर बाल बच्चों पर पड़ेगा। और मैं ये बात बतला दूं, हजरत मरियम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां है, नाम सबने सुना हो, मुसलमान हैं, नबियों की कहानी स्टोरी तो आप सुनते ही होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम, आप जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के पैदा हुए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, ये सब आप जानते हैं। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, कौम के लोगों ने इतराज किया, कौम के लोगों ने कहा अरे अरे हारून की बहन, हारून की बहन, तेरा बाप तो बुरा आदमी ना था, तेरी मां बदकार ना थी, फिर बगैर हस्बैंड के बगैर शौहर के तुझको ये लड़का कैसे पैदा हो गया। लोगों ने एक तरह से ये समझाने की कोशिश की, तेरा घराना ठीक था, तू हारून की बहन है और तेरा बाप भी नेक और शरीफ इंसान था, तेरी मां भी ज़नाकार बदकार ना थी, तो तू बगैर शौहर के लड़का कैसे पैदा कर दिया। एक तरह से इतराज कर रहे थे समाज के लोग। तो हजरत मरियम ने इशारा किया ईसा की जानिब, तो लोगों ने कहा वो दूध पीता बच्चा है, उससे क्या, उसकी तरफ क्या इशारा कर रहे हो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, अल्लाह की एक निशानी थी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो इससे भी एक तरह से आप अंदाजा लगाएं कि उस वक्त के लोग यही कहना चाह रहे थे कि जब घर घराना सब ठीक है तो बगैर शौहर के लड़का कैसे पैदा हो गया। हालांकि मामला ये था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ये चीज करना चाहता था कि बगैर शौहर के ही उनको लड़का अता करना चाहता था, और अता किया। हजरत आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, ये अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की निशानी है। तो इस वाक़े से भी आप इधर पकड़े, अगर घर घराना ठीक हो तो कहेंगे उस घर का ये लड़का कैसे बिगड़ गया, हमको समझ में नहीं आ रहा, सब पूरा घराना ठीक है। लेकिन कोई शराबी का लड़का शराब पिए तो कोई कहे जैसे अगली हरैया वैसे पिछली हरैया, जैसा बाप बिगड़ा है तो लड़का भी बिगड़ा रहेगा, लोग ऐसा कहते हैं। तो माँ का नेक होना, शरीफ होना ये बहुत जरूरी है, और दुआ करते रहना चाहिए, रब्बी हबली मिनस सालिहीन,
دعا تو زندگی بھر کرو گے نہیں. صرف اولاد کے مانگنے کی دعا نہیں کرنا ہے، نیک اولاد کے مانگنے کی دعا کرنا. ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ اولاد عطا فرمانا، نیک دینا، شریف دینا. ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے اللہ عطا فرمانا پاکیزہ ذریت عطا فرمانا، ایسے اولاد عطا فرمانا جو پاک صاف رہیں، شریف رہیں، اچھے رہیں. انک سمیع الدعاء، تو دعاؤں کو سننے والا ہے. تو اولاد کے لیے دعائیں کرنا ہے، اور دعاؤں میں کیا کہنا ہے کہ نیک اولاد عطا فرمائے. اور یہ بات بھی بتلا دیں کہ بچوں کی تربیت کا ایک قدم یہ بھی ہے کہ بچوں کی نگرانی کی جائے. معاملہ کیا ہے؟ بچے کتنے ہیں کچھ لوگوں کو نام ہی نہیں معلوم. بھائی آپ کے بچوں کے نام کیا ہیں؟ مولانا صاحب ہم کو نام نہیں معلوم. فلانے کی امی جانت ہوئی کہ ان کا کیا نام ہے. یہ ذرا سوچے، بچے آپ نے پیدا کر دیے، آپ کو بچوں کا نام تک نہیں معلوم، کیسے ماں باپ آپ نے؟ تو بچوں کی تربیت کرنا ہے، اور تربیت کیسی کرنا ہے؟ اسلامی تربیت کرنا ہے. اسلامی تربیت کے لیے میں نے بتلایا، سب سے پہلے نیک بیوی کا انتخاب کیجیے، نیک بچے کی دعا کیجیے. بچے دنیا میں آ گئے ہیں، 7ویں دن عقیقہ کیجیے. 7ویں دن عقیقہ کیجیے. لڑکا کی جانب سے 2 جانور، 2 جان قربان کیجیے، اور لڑکی کی جانب سے 1. اس کے بعد کیا ہے تربیت کا ایک طریقہ؟ یہ ہے ان کو اپنی نگرانی میں رکھے، ان کو اپنی نگرانی میں رکھے. ماں باپ ہی لڑکے کو بنا سکتے ہیں، ماں باپ ہی لڑکے کو بگاڑ سکتے ہیں. کیسے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. کوئی لڑکا پیدا نہیں ہوتا ہے مگر وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی مسلمان رہتا ہے. اس کے ماں باپ ہی اسے یہودی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ ہی اسے نصرانی بناتے ہیں، اس کے ماں باپ ہی اسے مجوسی بناتے ہیں. یعنی کوئی لڑکا یہودیوں کے ہاں پیدا ہوا، یہودی جیسے اسرائیل جو ہے نا، یہودی اسرائیل جو آپ سنتے ہوں گے، خبروں میں دیکھتے ہوں گے، یہ سب یہودی ہیں. یہودیوں کے ہاں لڑکے پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ کیا بنا؟ یہودی بنا دیے. عیسائیوں کے ہاں، نصارہ کے ہاں بچے پیدا ہوئے تو نصرانی بنا دیے. جو چرچ وغیرہ بناتے ہیں اور کیا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بات کرتے ہیں، ان کے ہاں اگر کوئی پیدا ہوتا تو عیسائی بناتے ہیں. آگ کے پجاری کے ہاں کوئی پیدا ہوتا تو اس کو آگ کا پجاری بنا دیتا ہے. ایک بات اس طرح میں کہتا ہوں، کوئی بدعتی کے ہاں پیدا ہوتا ہے، قبر کے پجاری کے ہاں پیدا ہوتا تو اس کا قبر کا پجاری بنا دیتے ہیں. جس کے دین دھرم پہ پیدا ہو اس کو کر دیتے ہیں. آپ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا، کہتے ہیں مولانا صاحب لڑکا ہاتھ سے نکل گیا، لڑکا تعویذ گنڈا پہننے لگا، لڑکا مزاروں کا چکر لگانے لگا، لڑکا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارنے لگا. یہ کیسی تربیت آپ کر رہے ہیں؟ یہودی کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی کے ہاں پیدا ہو جائے نصرانی بنا دیتے ہیں، اور تمہارے یہاں پیدا ہو جائے تو کہتے ہو کہ ہاتھ سے لڑکا نکل گیا، لڑکی ہاتھ سے نکل گئی، غیر کے ساتھ بھاگ گئی، غیر سے افیئر چل رہا ہے، غیر مسلموں سے افیئر چل رہا ہے. یہ کیسی تربیت آپ نے کی؟ تربیت صحیح کیجیے. ماں باپ ہی بچوں کو بنا سکتے ہیں، ماں باپ ہی بچوں کو بگاڑ سکتے ہیں. کہانی تو آپ نے اسماعیل علیہ السلام کی بڑی سنی ہوگی، لیکن کہانی ایسے لڑکا ذبح ہونے کے لیے تیار نہیں ہوا، بچپن سے تربیت کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِیلُ. یاد کرو اس وقت کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ان کا ہیلپ کر رہے تھے، تعاون کر رہے تھے، مدد کر رہے تھے. ہم اور آپ مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہیں، لڑکے کو کہیں گے جا بچہ تو کھیل لے، میں لگا رہا ہوں، میں مسجد کو دھل رہا ہوں، پاک کر رہا ہوں، صاف کرو. دین کے کام میں اس کو شامل نہیں. اذان آپ دے رہے ہیں، لڑکوں کو ٹرینڈ نہیں کر رہے، لڑکوں کو تیار نہیں کر رہے ہیں. آپ قرآن مجید گھر میں پڑھ رہے ہیں، لڑکے موبائل دیکھ رہے ہیں، لڑکیاں موبائل دیکھ رہی، بچے موبائل دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ نہیں کہہ رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ بنا رہے تھے
लखते जिगर, नूरे नजर, कलेजे के टुकड़े इस्माइल को अपने नेक काम में शामिल किए हुए थे। इस्माइल इस्लाम मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, खाने काबा तैयार फरमा रहे थे। अल्लाह ने उसका जिक्र किया। याद करो उस वक्त को जब हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल खाने काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे, ऊंचा कर रहे थे, बना रहे थे। हमारे यहाँ अगर किसी लड़के से मस्जिद का काम करवा लिया जाए तो वालिदैन कहेंगे तुम कौन होते हो काम करवाने वाले। ये माहौल है, ऐसे लड़का नहीं ज़बे होने को तैयार होगा। जब भी निगाहों के सामने रखो, आंखों के सामने रखो, आपका लड़का कब आया, कब गया, कहां गया, क्यों गया, क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, ये जिम्मेदारी सब आपकी है। आपको पकड़ करना है, आपको देखना है, आपको सोचना है, तरबियत में रखना है। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी निगरानी में रखकर बच्चे को काम कर रहे हैं। सऊदिया में चले गए, 4 साल घर नहीं आए, पैसा भेज दिया, लड़के को पैसा मिल रहा है, शराब पीने लगा, जुआ खेलने लगा, ताश खेलने लगा, अय्याशी करने लगा, ये कमाया दिया, इसका सवाब आपको मिलेगा। बच्चों की तरबियत पर आपने ध्यान नहीं दिया, उनको बेहतरीन तालीम नहीं दी, बेहतरीन मदरसा में दाखिला नहीं कराया, बेहतरीन सोहबत अता नहीं फरमाई, बेहतरीन दोस्तियां उनको अता नहीं फरमाई, लड़का बिगड़ गया, औरतें बिगड़ गई। ये सब माहौल क्या है? इंसान को सोचना चाहिए कि बच्चों की तरबियत करना है, निगाहों के सामने रखना है। आप पैसा कम कमा रहे हैं लेकिन बच्चे आपके नेक हैं, शरीफ हैं, इधर उधर दाएं बाएं ताड़ते झांकते नहीं हैं, शरीफ हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। आपको बच्चे खाना लाकर दे दिए, दर दवा लाकर दे दीजिए, आप अल्लाह की तारीफ कीजिए। कितने ऐसे वालिदैन हैं सोचते हैं कि अगर बोल दूंगा तो घर से ही निकाल कर भगा देगा लड़का, बहू भगा देगी, लड़का भगा देगा। कैसी तरबियत आपने की भाई? कैसा लड़का पैदा किया आपने कि उसकी तरबियत ही ना की? क्यों? गलती सबकी है। जब लड़का बड़ा हो गया तो कहते मौलाना साहब हाथ से निकल गया। एक मिसाल दूं, एक एग्जांपल दूं। आपके घर के सामने एक दरख्त लगा है, एक पौधा लगाते हैं आप, ये धान ही को देख लो, कितना देखने जाते हैं। पानी कम है, ज्यादा है, दवा छिड़कना है, कौन सी दवा छिड़कना, इनसे पूछ रहे, उनसे पूछ रहे, कहाँ बढ़िया है, कहाँ ये है, कहाँ वो, इतना कोशिश करें। लड़के, उनके बारे में आप क्या पूछ रहे हैं, क्या सोल्यूशन उनके लिए ढूंढ रहे हैं? तो मैं मिसाल दे रहा था कि आपके घर के सामने एक पौधा है, उसकी डाली टेढ़ी हो रही है, टहनी टेढ़ी हो रही है, तो आप क्या करते हैं? वहां पर एक डंडा गाड़ते हैं, एक लकड़ी गाड़ते हैं, टहनी को बांध देते हैं ताकि टहनी और डाली टेढ़ी ना हो, सीधी हो जाए। कहते हैं अभी पतली है, नाजुक है टहनी, डाली अभी पतली है, इसी वक्त अगर बांध दिया तो सीधी रहेगी, अगर छोड़ दिया तो टेढ़ी हो जाएगी, फिर उस दरख्त को काटना पड़ेगा। आप कहते हैं आपका बच्चा छोटा है, गाली दिया, किसी ने शिकायत किया कि आपका लड़का गाली बहुत देता है। कहा तुम कौन होते बोलने वाले? कहा लड़का बड़ा हुआ समझ जाएगा। किसी ने कहा आपका लड़का नमाज नहीं पढ़ता, आपका लड़का चौराहों पर घूमता है, जुआ खेलता है, सिगरेट नोशी करता है। कहा बाद में बड़ा होकर सुधर जाएगा। दरख्त के पौधे को आप सीधा करते हैं ताकि बड़ा होगा तो सीधा जाएगा, अगर सीधा नहीं करेंगे दरख्त टेढ़ा हो जाएगा, उसे काटना पड़ेगा और किसी लायक नहीं रहेगा। आप भी लड़कों पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो लड़के बिगड़ जाएंगे, फिर जब ज्यादा बिगड़ जाएंगे तो कहोगे लड़के हाथ से निकल गए। अब एक लुकमा खाने के लिए भाई पड़ोसी के यहाँ खाना खाना पड़ता है। किसी ने कहा आपके लड़के नहीं देते तो हम खाना खिला देंगे। बुराई जैसे देखो और रोको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी, एक छोटे बच्चे हैं, खाना खा रहे हैं, छोटे बच्चे, कभी इधर खाए कभी उधर खाए, प्लेट घुमाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा या गुलाम, आज छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, सब मिल रहा, जब खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह कहकर खाओ, खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह कहकर खाओ। वकुल मिम्मा इलीका, और अपने सामने से खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, दाहिने हाथ से खाओ, सामने से खाओ। सामने से क्यों खाना चाहिए? ऊपर से बरकत उतरती है, जहां बरकत उतरती उधर ही खाना शुरू कर दिया, बरकत कहां करेगी? तब कहते भाई
پیٹ نہیں بھرا, مزہ نہیں آیا. مزہ کیسے آئے گا جب آپ نے بسم اللہ نہیں کہا, جب آپ نے داہنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا. کتنے لوگوں کو دیکھا گیا شادی بیاہ ہو, کھانا تو داہنے ہاتھ سے کھاتے ہیں, بڑے بڑے لوگ پانی بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں. پانی بائیں ہاتھ سے کیوں پیتے ہو بھائی؟ شادی بیاہ میں گئے ہیں, پلیٹ کو بھی پھینکا جائے گا اور گلاس کو بھی پھینکا جائے گا, تو بائیں ہاتھ سے کیوں پیتے؟ گندا نہ ہو جائے, اس کو بھی پھینکا جاتا ہے. اور اگر گندا بھی ہو جائے تو کیا ہوا؟ پلیٹ کو دھلنے والے دھلیں گے, گلاس کو دھلنے والے دھلیں گے. پلیٹ کو دھلنے والے بھی دھلیں گے تو کیا گلاس کو نہیں دھلیں گے؟ گلاس کو بھی دھلیں گے. تربیت بس سوچ ہی ہے گندا ہو جائے گا اس لیے بائیں ہاتھ سے پانی پینا شروع کر دیے, سب غلط. بچوں کو فوراً روکو, بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجیے. سنن نبی داؤد کی روایت ہے اور سنن نسائی کی روایت ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین. لڑکے جب 7 سال کے ہو جائے نماز پڑھنے کا حکم دو. کچھ گاؤں میں بوڑھے ایسے بھی ہوتے ہیں, لڑکے نماز پڑھنے اور مار کر بھگاتے ہیں. ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے, مار کر بھگانا نہیں چاہیے, سمجھانا چاہیے. اور والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں. مسجد چلانے کی جگہ نہیں, لڑائی جھگڑا کرنے کی جگہ نہیں ہے, عبادت کی جگہ ہے. 2-4 مرتبہ سمجھائیں گے انشاءاللہ بچوں کے اندر سدھار. ماں باپ کی ذمہ داری کہ چھوڑ نہ دے, اپنے پاس بٹھا دے, اپنے کسی بھائی کے پاس بٹھا دے, گارجین کے پاس بٹھا. کون لڑکا شرارت کرے گا؟ نہیں کرے گا. ایسے چھوڑ دیا, اپنے آگے بیٹھ گئے, لڑکا ادھر سائڈ میں ہے, چاہے کھیل رہا ہے, چاہے کھڑکی سے جھانک رہا ہے, چاہے کھڑکی سے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مسلمان بھائیوں یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا 7 سال کا جب لڑکا ہو جائے نماز پڑھنے کا آرڈر دو, چلو نماز پڑھنے. اور 10 سال کا لڑکا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارو اس کو. کتنے ایسے والدین ہیں کہ اگر بچوں کو کہیں گے نماز پڑھو تو بچے کہیں گے بھیا کھانا پانی آپ کا ہاتھ سے بند ہو گیا, منہ نہیں کھول سکتے. جب تربیت ہی نہیں کیا آپ نے بچپن میں, شروع سے آپ نے تربیت نہیں کی, بچوں کو کچھ کہہ پاؤ گے؟ اور کتنے ماں باپ ایسے ہیں لڑکے کہیں گے ابو آپ بھی تو نہیں پڑھتے, امی جان آپ بھی تو نماز نہیں پڑھتی, تو ہم کو کیوں کہتے ہیں؟ تو پہلے نماز اپنا پڑھو, مرد بھی پڑھیں عورتیں بھی پڑھیں, اور بچوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیں. 10 سال کے بچے ہو گئے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں, مارنے کی ذمہ داری آپ کی ہے. بچہ آپ کا ہے, آپ نے نہیں ڈانٹا, آپ نے نہیں بولا, آپ نے کہا ارے بچہ ہے ابھی, بڑا ہوتا چلا گیا وہ وبال جان بنے گا اور آپ کے لیے جہنم میں لے جانے کا ذریعہ سب بنے گا. اس لیے بچوں کی نماز کی فکر کیجیے, مائیں بھی فکر کریں, باپ بھی فکر کریں. بچوں کی تربیت کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں لیکن چونکہ ٹائم ہو چکا ہے اس لیے انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ العالمین تم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی بچیوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. العالمین ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا. العالمین جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. العالمین جو مسلمان قرض کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں ان کے قرض کے بوجھ کو ہٹا کر دے. العالمین بارش نازل فرما دے, بارش کی شدید ضرورت ہے. العالمین بارش نازل فرما دے. جب تک ہم کو دنیا میں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.